آسمان والوں کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ تخلیق اور خلاق اعظم محو گفتگو ہے۔ خلاق اعظم تخلیق سے پوچھتا ہے بتاؤ ہم تمہارے اعضائے مبارک کو کس طرح بنائیں؟ تخلیق جواب دیتی ہے اس طرح بنایا جائے۔ خلاق اعظم تخلیق سے پوچھتا ہے کہو ہم تمہارے چہرے انور کو کس طرح ڈھالیں؟ تخلیق جواب دیتی ہے اس طرح ڈھالا جائے۔ غرض کہ آسمان والوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خلاق اعظم تخلیق کے اشارے پر کام کر رہا ہے۔ خلاق اعظم تخلیق کا حکم بجا لا رہا ہے، نہ کہ تخلیق خلاق اعظم کے اشارے پر کام کر رہی ہے۔ غرض کہ وہ تمام تر صفات جو فردن نبیوں کو عطا کی گئی تھی، میرے اللہ نے اپنے حبیب کے مقدس وجود میں منتقل فرما دی۔ فارسی کا ایک شعر ہوتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آچا خما ہما دارن تو تنہا داری۔ میں اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں مہاراشٹر کے ایک شہر اکولا سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب نعیم فراز سے کہ وہ آئیں اور اس بار بابرکت محفل میں نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب نعیم فراز اکولی۔ کہ دیوانوں کی نورانی میں اور اس طالب علم کا یہ مطلب نعت رسول بس ٹھیک ہے، پاک ہے سبحان اللہ۔ میری زبان پر۔ واہ، یہ آواز نہیں اس میں۔ نعت رسول پاک ہے، واہ، میری زبان پر۔ نعت رسول پاک ہے میری زبان پر، سبحان اللہ۔ نعت رسول پاک ہے، سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ۔ میری زبان سبحان رحمت برس ہی جائے گی خاکی مکان پر۔ بہت خوب نہیں صاحب، تھوڑا لاؤڈ، رحمت برس تھوڑا بیس بڑھائیے، آئے گی خاکی مکان پر۔ خاکی مکان۔ سبحان اللہ جناب نعیم فراز۔ اور دوستو نعت پاک کا یہ شعر بھی بطور خاص آپ تمام حاضرین کی میں اپنے اس شعر میں شرکت چاہتا ہوں۔ ارشاد عالی۔ رحمت برس ہی جائے گی خاکی مکان پر، خاکی مکان پر۔ دعوت پہ رب کی آپ جو معراج کو چلے۔ دعوت پہ رب کی آپ جو معراج کو چلے۔ دعوت پہ رب کی آپ جو معراج کو چلے۔ صلی اللہ کا شور تھا ہر آسمان پر۔ سبحان اللہ، مقرر ارشاد فرمائیں نہیں۔ اللہ کا شور تھا ہر آسمان پر۔ دعوت پہ رب کی آپ جو معراج کو چلے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ کا شور تھا ہر آسمان
خوب، بہت خوب۔ آئیے دوستو نعت پاک کا ایک مطلع چند اشعار یوں بھی آپ کی بعض اور سماعتوں کے حوالے۔ ارشاد علی۔ راستہ وہ بڑا معتبر ہو گیا، 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 جس طرف سے نبی کا گزر ہو گیا، جس طرف سے نبی بھائی کیا کہنے ہیں نعیم صاحب، مبارکباد، زندہ باد۔ راستہ وہ بڑا معتبر ہو گیا، راستہ وہ بڑا معتبر ہو گیا، جس طرف سے نبی کا گزر ہو گیا، جس طرف سے نبی کا گزر ہو گیا، کاروان محمد کی کیا بات ہے، کاروان محمد کی کیا بات ہے، کاروان محمد کی کیا بات، کاروان محمد کی کیا بات ہے، کاروان محمد کی کیا بات ہے، جو مخالف تھا وہ ہم سفر ہو گیا، جو مخالف تھا وہ سبحان اللہ نعیم صاحب، کاروان محمد کی کیا بات ہے، بہت اچھے، جو مخالف تھا وہ ہم سفر ہو گیا، جو مخالف تھا وہ ہم سفر ہو گیا، اور دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، واہ، دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، کل جو رہزن تھا وہ راہبر ہو گیا، کل جو رہزن تھا وہ راہبر، واہ واہ نعیم فراز صاحب، دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، دین اسلام کا یہ اثر دیکھیے، کل جو رہزن تھا وہ راہبر ہو گیا، کل جو رہزن تھا وہ راہبر ہو گیا، اور فکر عقبا سے اور نہ دنیا کا ڈر، فکر عقبا سے اور نہ دنیا کا ڈر، فکر عقبا سے اور نہ دنیا کا ڈر، دین احمد سے جو باخبر ہو گیا، دین احمد سے جو باخبر ہو گیا، دین احمد سے جو باخبر ہو گیا، مقطع ملاحظہ کیجیے، ارشاد علی، ان کی چشم کرم کا اثر ہے فراز، 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 زیر تھا پہلے اب میں زبر ہو گیا، زیر تھا پہلے نعیم صاحب عطا کریں، واہ 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 واہ، ان کی چشم کرم کا اثر ہے فراز، زیر تھا پہلے اب میں زبر ہو گیا، زیر تھا پہلے اب میں زبر ہو گیا، حاضرین محترم، حرف آخر کے طور پر
ایک مطلب ایک شعر یوں بھی آپ کی بات اور سماعتوں کے بعد عنایت. بالکل دوستوں میں چاہتا ہوں کہ میرے اس مطلب کے ذریعے آپ جڑ جائیں. ہر دو جہاں کے رہبر اعلیٰ رسول ہیں. 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 محشر میں عاصیوں کا سہارا رسول ہے. محشر میں عاصیوں کا سہارا رسول ہے. اور امی کو دے کے تاج نبوت کریم نے. بہت اچھے صاحب. امی کو دے کے تاج نبوت کریم نے بتلا دیا کہ علم کا دریا رسول ہے. بہت اچھے صاحب. بتلا دیا کہ علم کا دریا رسول ہے. ہر دو جہاں کے رہبر اعلیٰ رسول ہیں. حاضرین محترم، یہ تھے جناب نعیم فراز. دوستو، انہوں نے اپنی نعت کے ایک شعر میں معراج کے واقعے کا ذکر بھی کیا. مجھے پروفیسر وسیم بریلوی کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ فلک کو میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی، فلک کو میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی تو بیچاری زمیں کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی. حاضرین محترم، قرآن و حدیث کے روشن حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ جن محفلوں میں ذکر خدا ہوتا ہے، جن محفلوں میں ذکر رسول ہوتا ہے، ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو، ان جلسوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب یہ منظر آسمان سے دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اس محفل میں تمام حاضرین کی بخشش فرمانے کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں.